اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں سائرہ محمد غوث کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت، اور یہ صف الاول کی طالبہ ہے۔ یہ چھوٹی طالبہ آپ کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ایک خوبصورت تحریر کو ایک خوبصورت تقریر کے انداز میں آپ کو سنائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ چھوٹی چھوٹی عبادت بڑا صلہ دے گی، یہ چھوٹی چھوٹی عبادت بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح تیرا چہرہ کھلا دے گی۔ مت چرانا کبھی اللہ کی عبادت کو، یہ عبادت خود تجھے اللہ سے ملا دے گی۔ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور لاکھوں مرتبہ درود و سلام ہو اس آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آج اس مبارک محفل میں میری تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز کو اچھی طرح سے ادا کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جس طرح مشرک اللہ سے نہیں ڈرتے اور نماز کو قائم نہیں کرتے، تم بھی نماز کو چھوڑ کر مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا مشرکین میں شمار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر حضرت علی کے دروازے پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو تم نماز کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، لیکن یہ نماز جسے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آسمان پر بلا کر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 50 وقت کی نماز عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت اس کو ادا نہیں کر سکتی، جو اس میں تخفیف کرا کر لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کم کرائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی طرح کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کم کرائے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز تک کم کرایا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آ رہی ہے، لہذا 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، پھر بھی اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن ان 2 نمازوں کی مزید فضیلت بتائی گئی ہے تاکہ اس کو سستی سے نہ چھوڑے۔ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنے بستر سے الگ ہونے سے سستی ہوتی ہے، اور عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس سے انسان اپنے کاروباری میں مصروف ہوتا ہے۔ ان تمام حدیث سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم نماز کی ادائیگی سے کس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ نمازوں میں بھی غفلت برت رہے ہیں، مسجدیں تو بنا لی لیکن نماز پڑھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم کو ہر نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیکی اور بدی پیش کی جائے گی تو سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ نجات پائے گا اور جس کی نماز خراب ہوگی وہ ذلیل ہوگا۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔
बड़ी खराबी उन नमाजियों के लिए जो नमाज में गफलत बरतते हैं और रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं और साजो सामान देने से मना करते हैं। यानी जब किसी दीनी मजलिस में बैठते हैं या साहिब इल्म के साथ मिलते हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि कहीं हमारी इज्जत कम ना हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए बर्बादी का फैसला किया है। जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, अल्लाह ताला उनका नक्शा कुरान मजीद में खींचा है। फरमाया फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, ऐ जहन्नमी लोग, तुम्हें दोज़ख में किस चीज ने डाल दिया? जहन्नमी लोग कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। मालूम हुआ कि नमाज का छोड़ना और मिस्कीन को खाना ना खिलाना बाइसे जहन्नम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, नमाज में चोरी करना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रुकू और सजदा पूरा नहीं करता वो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा चोर है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद मैं दावत दे रही हूँ रुक़ैया बिनते अब्दुल्ला को, जिनकी तकरीर का उन्वान है हर घर एक यतीम। उन्वान तो अजीब है, पर सुनने के बाद समझ में आएगा इसमें क्या माजरा है। हाज़रीन, ये हमारी तालिबा जो असफुल खामिस की है, अपने दस्ते ख़ास से इस तकरीर को तहरीर करके अब आपके आगे आके अपने ही अंदाज में तकरीर की शक्ल में पेश करेंगी। माशाअल्लाह, ये उनका ख़याल तकरीर लिखने का बहुत अच्छा है। अगर आजकल हर घर में एक यतीम होता तो कोई इस जमीन पर यतीम ना बचता। न किसी को यतीम खाने खोलने की जरूरत थी, ना ही किसी यतीम पर हमदर्दी करने की या उन्हें ताना देने की जुर्रत पैदा होती। अजीज हाजरीन, हम भी ये बख्ता इरादा करें कि हमारे घर में एक यतीम को लाएं। जब एक बच्चा या बच्ची यतीम रहे, अगर यतीम खाने में भी चले जाए तो वह ऐसी मोहब्बत नहीं पा सकती जो अपने घर में पा सकती है। वहां एक टीचर की मोहब्बत पा सकती है, वहां एक आया की मोहब्बत पा सकती है, लेकिन एक बाप की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक काला की, एक चचा की, ऐसी अलग अलग मोहब्बतें वो नहीं पा सकते। इस बेहतरीन तकरीर को आप गौर से सुनकर इस पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे कि हमारे हर घर में एक यतीम लाए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम के हाथ पर अगर हम सर पर अगर हाथ फेरें तो इतनी बड़ी जमानत दी है कि मैं और वो जन्नत में इस तरह रहेंगे। दोनों उंगलियों को अल्लाह के रसूल शहादत की और दरमियान की उंगली को बताकर बताए कि इतना करीब होंगे, इसके दरमियान कोई हद फासिल नहीं है। तो अजीज हाजरीन, यतीम की इतनी बड़ी यतीम को अपने घर में लाने की इतनी बड़ी फजीलत है। एक और जगह अल्लाह के रसूल बोलते हैं, एक चीज है जो लातादाद है, जिसकी हम कभी गिनती नहीं कर सकते, वो है हमारे बाल या नहीं तो आसमान के सितारे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि जो शख्स अपने घर एक यतीम लाए या नहीं तो एक यतीम के सर पर अपना हाथ फेरे, उसके सर के बाल, जिसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने नेकियां उसे मिलेंगे। माशाअल्लाह, इतना बड़ा अज्र है एक यतीम को पालने का, इतना बड़ा अज्र है एक यतीम को अपने साथ रखने का, उसके साथ अच्छा सलूक करने का। हाँ, याद रखो कि एक यतीम को ला लेना एक बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम को पालने की जितनी बड़ी फजीलत बताए हैं, एक यतीम के साथ सख्ती के ऊपर उतनी बड़ी वईद बताए हैं। सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर में एक यतीम हो
اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں ایک یتیم ہو, اس کے ساتھ بد سلوک کیا جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ یتیم خانے کھولنے کی جرات ہم اس دنیا میں بند کر دے, یعنی کہ اپنے ہر گھر میں ایک یتیم کو لائے اور اس کی پرورش کرے, اسے سب کی محبتوں سے نوازے انشاءاللہ تعالی. اب وہ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اس اجلاس میں میرا منتخب کردہ موضوع ہے ہر گھر ایک یتیم. جو شخص اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جاننا ہوگا کہ انسان کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دوسرا حق بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس حسن سلوک کا آغاز اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے, پھر رشتہ دار پڑوسیوں سے گزر کر ان تمام انسانوں تک پہنچ جاتا ہے جن سے عملی زندگی میں سابقہ پیش آئے. ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جب بھی کوئی معاملہ آ پڑے تو وہاں اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی برتاؤ درست ہے, اور وہ وہی ہے جو انصاف اور خیر خواہی کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہے, پھر رشتہ داروں کے لیے, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے, اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اگر آج ہر گھر میں ایک یتیم رہا تو اس روئی زمین پر کسی یتیم کی حق تلفی نہیں ہوگی, اور ہر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اجر کا مستحق ہوگا. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا. یتیم کی کفالت اور اس کی خبرگیری کرنے والے کا مقام بہت بلند ہے. یتیم کی کفالت کرنے سے جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سی تعلیم دی ہے جس میں یتیم کی کفالت کرنے پر ابھارا گیا ہے. اس لیے آپ بھی یتیم کی کفالت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں شامل ہو جائیے, ایسی خوشخبری جو کبھی آخرت میں بھی ختم نہیں ہوگی. جن بچوں کے ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہاں جو رہتے ہیں ان بچوں کو ماں باپ کا پیار دے, لیکن وہ ہر بچے کو ماں باپ کا پیار تو نہیں دے سکتے مگر ان کی دیکھ بھال تو کرتے ہیں. اگر وہی یتیم خانے کے بجائے ہر گھر میں ایک یتیم لڑکا یا لڑکی رہے تو سب رشتہ دار اس بچے سے پیار کرنے لگیں گے اور اس بچے کو ماں باپ کا پیار بھی مل جائے گا. اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس پر شفقت کیا جائے, اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اس پر شفقت نہ کیا جائے. مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم رحم کرو. لوگوں نے کہا, ہم میں سے ہر لوگ رحیم ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک تم میں سے رحیم وہ نہیں جو اپنے ساتھیوں پر رحم کرے, بلکہ رحیم وہ ہے جو عام لوگوں کے ساتھ رحم کرے. کیا آج ہمارے دلوں میں رحم نہیں؟ اگر آج ہمارے دلوں میں رحم رہتا تو آج ان یتیم بچوں کے مال کی حق تلفی ہرگز بھی نہیں ہوتی تھی. آج ہمارے دلوں میں ان یتیم بچوں کے لیے رحم نہ رہنے کی وجہ سے یہی بچے کسی کے پاس غلامی کر رہے ہیں یا آوارہ اڈوں میں گشت لگا رہے ہیں, سڑکوں پر ان کا گھر بن. یاد رکھو, جب تک ہم ان یتیم بچوں پر رحم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم کامل ایمان والے ہرگز بھی نہیں ہوں گے, اور جب تک ہم ان یتیم بچوں پر رحم نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے. یتیموں کی ہر طرح سے نگرانی کرنا یہ قرآن اور سنت میں موجود ہے, اور ان کی نگرانی سے دور رہنا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. جو شخص قرآن اور سنت کا انکار کیا گویا وہ راہ مستقیم سے دور ہو گیا. اور یتیموں کی نگرانی میں یہ بھی داخل ہے, اگر وہ مالدار والا یا جائیداد والا ہو تو اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اس کے مال کو ظلم سے لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے,
ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں جائیں گے. ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم ان یتیم بچوں کی پرورش اس طرح کریں جب ہم مرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح پرورش چاہتے ہیں. بہرحال ہم آج ہی سے غفلت سے بیدار ہو جائیے اور ہر طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمان بردار بن جائیے اور اپنے گھر میں ایک یتیم کو بھی جگہ دے. اپنے پاس ایک یتیم کو رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی کی طرح ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ اللہ کی بات مانی ہے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یتیم کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں نوہرا باجی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے مدرسے میں ہم کو اس طرح رکھا ہے کہ ہم کو کوئی چیز کی محسوس بھی نہیں ہوگی. یہ بات میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کام اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے ہر کوشش میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی دے اور ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب والی عزت والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری طالبہ نے آپ کو ہر گھر ایک یتیم کا موضوع سنا کے گئی. بہت اچھا رہا، پر وہ تقریر سننے کے بعد مجھے تو ہمارا جامعہ یاد آ رہا. الحمدللہ اس سے پہلے میں آپ کو یتیم کے بارے میں بتائی تھی کہ ایک یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہونے چاہیے. اگر واقعی میں اپنے تہ دل سے، قلب عمیق سے، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہوں، ایسا حق اگر ادا ہو رہا ہے صرف اور صرف تو ہمارے جامعہ اور ہمارے نوہرا آپا الحمدللہ ہمارے جامعہ میں کئی یتیم ہیں. ان کی کفالت انہوں نے ایسا کیے جیسے ایک چھوٹے بچے کو لیے اور اسے بڑا کیے اور اس کو ایک اور زندگی میں منتقل کر دے. جیسے شادی، ہر سال ہمارے مدرسے میں، ہمارے جامعہ میں الحمدللہ 2-3 یتیم لڑکیوں کی شادی ضرور ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری سب ہمارے نوہرا آپا لیتے ہیں الحمدللہ. تو ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں فصیحہ بنت زرین محمد اسحاق کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے، انگریزی تقریر ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے کہ سروس ٹو مین از سروس ٹو اللہ. وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chief Guests, respected principals, teachers, audience, Islamic sisters. Today I am standing before you to say some speech about service to man is service to Allah. Some duties regarding to creature of Allah is called duties to human beings. There are many kinds of these duties. For example, how to behave with your relatives, with your friends, the poor and downtrodden, etc. Duties to neighbors is very important. Nearly 40 houses surrounding our house is our neighborhood. It is ordered to behave with our neighbors very nicely. If you hurt or trouble them, that means you are giving trouble to your most beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One who quarrels with his neighbors displeases Allah. His place after the death will be hell, not heaven. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu said, one person came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that a certain woman prays to Allah regularly, gives alms and performs fast in the month of Ramzan, but she hurt her neighbor with her tongue. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remarked her and said, she'll go to hell. Orphans should also take care of orphans. Who are grown up should be helped and treated from their childhood. The people who behave with orphans very mercifully will go to heaven and will be the guest of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inna ahabbal buyuta ila Allahi baytan fihi yatimun mukrimu. Regarding Allah, in which house orphans are respected and honored, is Allah's loving house. One shouldn't deceive an orphan, spending their property lavishly and corrupting him. Their property should be given in the hands of most trustworthy person. When they reach to their adulthood, hand over their property to them without diminishing it with a single coin. Allah has sent man to live in cities, villages, walk to markets and fulfill all his needs. But always lead the Islamic path and follow sunnat and farz, and perform the duties of Allah and his fellow men. This is called service to man is service to Allah. At last, I pray to Allah that He may enable us to serve people and follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ways. Ameen summa ameen wa ma alayna illa al-balaghul. उसके बाद मैं दावत देती हूँ रिजवाना बिनते हफीज़ुर रहमान को, जिनकी तकरीर का उन्वान है इल्म शरई की अहमियत के बुनियाद पर मुसलमानों की नस्ल तामीर। किसी शायर ने क्या खूब कहा, इल्म है इसरार ज़मीं का राज़िदा, इल्म है इसरार ज़मीं का राज़िदा, इल्म से रोशन है सारा जहां, इल्म से रोशन है सारा जहां, इल्म से है तामीर ज़हन जां, है बग़ैर इल्म के सब कुछ रायगा। वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। मोहतरमा सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमात, मेहमानान खुसूसी, मैं आज आप लोगों के सामने इल्म शरई के बुनियादों पर मुसलमान नस्ल की तामीर के तहत कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप बग़ौर समाअत फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामियात, शरई इल्म वो है जो मुसलमान को उस हुक्म की मारिफत अता करे जो उसके ऊपर दीन के अहकामात, इबादत और मामलात के बारे में वाजिब हैं। नेज़ अल्लाह की ज़ात, उसके सिफ़ात का इल्म, अहकाम इलाही के वाजिबात को अदा करना और अल्लाह ताला को हर किस्म के नक़ाइस से पाक करने का नाम ही शरई इल्म है। अल्लाह ताला ने इस इल्म को सबसे पहले अंबिया कराम को अता किया, जिस आखिर में जिसकी तकमील सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जिसको हासिल करने वाले उलमा अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले होते हैं। ये वो पाकीज़ा इल्म है जिसके साथ आलिम के अमल और अखलाक की ताकत होती है। नेज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं। नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म को तलब करना हर मुसलमान का फरीज़ा है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, कुफ्र, शिर्क और इबादत की हकीकत, उसकी बुनियादी अहकामात, हलाल और हराम की मारिफत और जानकारी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि फ़र्ज़ आइन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कुरान और सुन्नत पर ही नहीं बल्कि हर उस इल्म को तलब करने पर अपने सहाबा को उभारा जो इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाए। एक दफ़ा का वाक़या है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, वहाँ ज़ैद बिन साबित जो छोटे थे उनसे चंद कुरानी आयतें सुनते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आते हैं। फरमाते हैं, ऐ ज़ैद, तुम मेरे लिए यहूद की ज़ुबान सीखो, इसलिए कि मैं उनकी तहरीर पर मामून नहीं हूँ। चुनांचे ज़ैद कहते हैं कि मैंने यहूद की ज़ुबान 17 दिन में सीख ली। मुअज़्ज़ज़ सामियात, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इल्म सीखने पर उभार रहे हैं। इल्म शरई की ताल्लुक सिर्फ मदरसा या डिग्री या किसी तबके से खास नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक तमाम मुसलमान भाई से है।